الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، حج کے بارے میں تیسرا لیکچر پیش خدمت ہے، جس میں حج کے بعض امور یعنی احکام اور حج بدل کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق دیں، آمین۔ حج کا فوراً ادا کرنا ضروری ہے۔ جب حج فرض ہو جائے تو بلاعذر شرعی اس کو ادا کرنے میں تاخیر نہ کی جائے، بلکہ پہلی فرصت میں یہ فریضہ ادا کر لیا جائے۔ احمد ابو داؤد کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو اسے جلدی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ بیمار ہو سکتا ہے، ممکن ہے بعد میں سواری میسر نہ آئے یا کوئی اور ضرورت پیش آ جائے۔ امام ابو حنیفہ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم کا یہی مسلک ہے، جبکہ امام شافعی، امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک حج کا فوراً ادا کرنا اگرچہ بہتر ہے، لیکن ایسا کرنا واجب نہیں ہے۔ حج نہ کرنے پر وعید۔ جو لوگ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتے، ان کے بارے میں سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کیا ہے کہ میرا ارادہ ہے کہ اپنے کارندوں کو حکومت کے مختلف علاقوں میں بھیجوں، وہ تحقیق کریں کہ کن لوگوں نے استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا، پھر وہ ایسے لوگوں پر جزیہ عائد کریں، اس لیے کہ یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ مسلمان نہیں ہیں۔ جزیہ سے مراد وہ ٹیکس جو غیر مسلموں سے ان کی حفاظت کے بدلے میں لیا جاتا۔ حج بدل۔ وہ شخص جو استطاعت کی تمام شرائط پوری کرتا ہو، اس پر خود حج کرنا فرض ہے۔ اس کے بدلے کوئی دوسرا شخص حج کرے گا تو فرض ادا نہ ہوگا، مرتے دم تک یہ فرض اس کے ذمہ باقی رہے گا۔ البتہ ایک شخص کو مالی استطاعت تو ہے، لیکن بیماری، بڑھاپے یا کسی اور شرعی عذر یا مجبوری کی وجہ سے حج کا سفر نہیں کر سکتا، تو حج اس پر بھی فرض ہے، لیکن اس کے لیے یہ رعایت ہے کہ خود حج کے لیے نہ جائے بلکہ کسی اور کو اپنی طرف سے حج کے لیے بھیج دے۔ اس کو حج بدل کہتے ہیں۔ بخاری و مسلم میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ خثعم کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرے والد بہت بوڑھے ہیں، وہ اونٹ پر سوار ہونے کی بھی سکت نہیں رکھتے اور ان پر حج فرض ہو چکا ہے، یعنی ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کی طرف سے حج کر لو۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ابن حزم رحمۃ اللہ علیہم اور دوسرے اکثر ائمہ کا مسلک ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو شخص خود حج نہ کر سکتا ہو، اس پر نہ خود حج کرنا فرض ہے اور نہ دوسرے سے کرانا، اس لیے کہ وہ حج کی استطاعت ہی نہیں رکھتا۔ میت کا حج۔ اگر کسی پر حج فرض ہو جائے اور وہ اس فرض کو اپنی زندگی میں ادا نہ کر سکے، تو اس کا وارث یا کوئی اور شخص اس کی وفات کے بعد اس کی طرف سے حج کر سکتا ہے، چاہے اس نے وصیت کی ہو یا نہ کی ہو۔ حج اس کے ذمہ بطور فرض ہو یا نذر، دونوں صورتوں میں اس کا حج بدل ہو سکتا ہے۔ بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ جوہینہ کی ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میری والدہ نے حج کی نذر مانی تھی، مگر وہ حج نہ کر سکیں اور وفات پا گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ فرمایا تم ان کی طرف سے حج کر سکتی ہو۔ تم یہ بتاؤ کہ اگر تمہاری والدہ پر قرض ہوتا تو کیا تم اسے ادا کرتی؟ یہ اللہ کا قرض ہے
اور اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ یہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق، عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہم اور دوسرے اکثر ائمہ کا مسلک ہے، جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک میت کی طرف سے حج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اگر وہ وصیت کر جائے اور اس کے ترکہ کا تہائی حصہ دوسرے مصارف نکال کر حج کے مصارف کے لیے کافی ہو تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ حج بدل کے متفرق مسائل: نمبر 1، حنبلیہ، شافعیہ اور مالکیہ کے نزدیک حج بدل وہی شخص کر سکتا ہے جو اپنا فرض حج ادا کر چکا ہو۔ ان کی دلیل دارقطنی کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ شبرما کی طرف سے لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ شبرما کون ہے؟ بتایا کہ میرا بھائی ہے یا یہ کہ میرا رشتہ دار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ کیا تم نے اپنا حج بھی کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا پہلے اپنا حج کرو، اس کے بعد شبرما کی طرف سے کرنا۔ حنفیہ کے نزدیک اپنا حج کرنے سے پہلے دوسرے کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، مگر افضل یہ ہے کہ پہلے اپنا حج کیا جائے۔ نمبر 2، مرد کی طرف سے عورت اور عورت کی طرف سے مرد حج بدل کر سکتا ہے۔ نمبر 3، یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کی طرف سے حج کر رہے ہیں عمرہ بھی اسی کے لیے کریں، بلکہ عمرہ اپنی یا کسی اور کی طرف سے کیا جائے۔ نمبر 4، جس شخص پر حج فرض نہیں تھا اس کا حج بدل بھی اس کی وفات کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ایک رائے کے مطابق حج بدل میت کے وطن کی طرف سے آنے والے میقات سے کرایا جائے، جبکہ دوسری رائے یہ ہے کہ میت کے وطن کی طرف سے آنے والے میقات سے حج بدل کرانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جس میقات سے کرایا جائے صحیح ہے۔ میقات کے بارے میں تفصیل میں آئندہ لیکچر میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر 6، صرف ایک شخص کی طرف سے احرام باندھا جائے، دو کی طرف سے احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ ایک حج ایک ہی شخص کی طرف سے ہو سکتا ہے، دو کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ البتہ حج تمتع بھی یہ جائز ہے کہ عمرہ ایک کی طرف سے کیا جائے اور حج کسی دوسرے کی طرف سے کیا جائے۔ حج تمتع کی تفصیل مسائل حج کے لیکچر میں آپ کے سامنے آئے گی۔ میت کی طرف سے طواف: میت کی طرف سے حج بدل کرنا حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کی طرف سے طواف کرنے کا ذکر کسی حدیث میں نہیں ہے، اس لیے بعض علماء اسے جائز اور بعض علماء ناجائز سمجھتے ہیں۔ اختلاف کی وجہ سے احتیاطاً طواف اپنی طرف سے کیا جائے اور میت کے لیے مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کی جائے۔ دعا سے بالاتفاق مردوں کو فائدہ ہوتا ہے، لیکن اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ افضل یہ ہے کہ انسان تمام اعمال صالحہ اپنی طرف سے کرے اور جس بندے کو بھی فائدہ پہنچانا چاہے اس کے حق میں دعا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ہدایت فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کے مرتے ہی عمل کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 عملوں کے: ایک صدقہ جاریہ، دوسرا ایسا علم جس سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں، تیسرا نیک اولاد جو اپنے وفات شدہ ماں باپ کے لیے دعا کرتی رہے۔ تو ناظرین، اس لیکچر میں استطاعت ملنے پر حج فوراً ادا کرنا، حج نہ کرنے پر وعید، حج بدل، میت کے لیے طواف کے بارے میں تفصیلاً مطالعہ کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی توفیق دیں، آمین۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ مواقیت حج و عمرہ پر بات کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔